أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. سورہ نساء کے آیت نمبر 101 کا آج ہم سب ترجمہ سنیں گے. اس میں اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس میں اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نماز 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو ان نمازوں کو جس طرح حجر میں پوری نماز پڑھتے ہیں، اتمام کرتے ہیں، کیا اسی طریقے سے سفر میں بھی اتمام کر کے نماز پڑھنا ہے یا قصر کرنا ہے؟ تو اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو مسافر ہو جاتے ہیں، جو مسافر بنتے ہیں، اس کو سفر شرعی کہلائے گا، اور سفر شرعی کی مقدار 48 میل ہے، یعنی 3 دن اونٹ کے چال میں یا انسان کے معتدل چال میں 3 دن ہونا چاہیے، جس کی مقدار 48 میل بیان کیا گیا ہے، یا انگریزی حساب سے 77.2 کلومیٹر فتویٰ دارالعلوم میں یہ لکھا گیا ہے. تو 48 میل کے جو مسافت ہے وہ 77.2 کلومیٹر ہے. اب کوئی آدمی اگر سفر کر رہا ہے 100 کلومیٹر، تو اس کے لیے 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت نماز پڑھے گی، قصر کریں گے. 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، اور 3 رکعت والی نماز کو 3 ہی رکعت پڑھنی ہوگی. اور سنت نماز سفر میں معاف ہے، اگر پڑھ لے تو کوئی گناہ نہیں. نوافل بھی معاف ہے، لیکن اگر پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. وتر واجب ہے، اس لیے وتر کو پڑھنا ضروری ہے سفر میں. اور 3 رکعت والی نمازوں میں قصر نہیں ہے، صرف 4 رکعت والی نمازوں میں قصر ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ جو سفر شرعی ہو 77 کلومیٹر پوائنٹ 2، تو اس کے لیے 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. یہ شریعت کی طرف سے رخصت ہے. یا کسی کا خوف ہو، اور کافر یہ تو انسانوں کا کھلا دشمن ہے، یہ بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے صلاۃ خوف کی نماز، وہ جہاد کے وقت پڑھی جاتی ہے. صلاۃ خوف اس کا بھی طریقہ ہے کہ سب سے پہلے امام 2 حصوں میں مقتدیوں کو تقسیم کر دے. 2 رکعت بھی پڑھا سکتے ہیں، 4 رکعت بھی صلاۃ خوف پڑھا سکتے ہیں.
صلاۃ الخوف کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت بھی پڑھا سکتے ہیں اور 4 رکعت بھی۔ اگر دو رکعت پڑھا رہے ہیں تو سب سے پہلی بات مقتدیوں کو 2 گروہ میں بانٹ دینا ہے۔ پہلے گروہ کو 1 رکعت پڑھانا ہے، اور وہ 1 رکعت پڑھنے کے بعد جب سجدہ کر لیں گے تو سجدہ کرنے کے بعد پھر وہ دوسری جماعت کو جا کر کے بھیج دیں گے جو جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ پھر دوسری جماعت آ کر کے امام کے ساتھ 1 رکعت ادا کر لیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ امام جب سلام پھر دیں گے تو دوسری جماعت یہ پھر وہاں چلی جائے گی اور پہلی جماعت کو بھیج دیں گی۔ اس کے بعد پہلی جماعت بغیر قرات کے اور صورت ملائے ہوئے رکوع سجدہ کرنے کے بعد نماز مکمل کر لیں گے۔ اسی طریقے سے دوسری جماعت جو دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہیں وہ وہیں اپنی نماز پوری کر لیں یا جو ہے امام کے پاس آ کر کے پوری کریں۔ یہی چیز یہاں بیان کیا گیا ہے۔ پھر ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جہاد میں جیسے ہتھیار کو لے لینے کا حکم ہے۔ جب جہاد کرنے کے لیے نکلیں تو خالی ہاتھ نہیں بلکہ اپنا سامان، اپنا جو کیا ہے ہتھیار، اسلحہ وغیرہ لے کر کے نکلنا ہے۔ لیکن پانی کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے اسلحے بھیگ جائے اور بھاری ہو جائے، یا جو اسلحے بھیگ جائے یا بیمار ہو جائے، جو مجاہدین ہیں جہاد میں نکلے ہیں وہ بیمار پڑ جائے تو ان کے لیے اگر وہ اپنے اسلحے کو نیچے رکھ دے یا اپنے جو جہاد کے سامان پہنے ہوئے ہیں، جنگی سامان جو پہن رکھے اس کو اگر اتار کر کے رکھنا چاہے تو رکھ سکتے، کوئی گناہ نہیں۔ نماز کا پھر حکم ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز جو مقرر کیے ہیں وہ 5 وقت کی نماز 5 وقتوں میں ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اور پہلے زمانے میں سسٹم اور حدیث پاک میں جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ ظہر کا وقت، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، یہ کب ہے؟ جیسے زوال کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے زوال۔ تو اب یہ کیا ہے، کیلنڈر کا زمانہ آ گیا، اس وقت یہ کیا ہے انسانوں نے غور و فکر کیا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ متعین کر دیا کہ فلاں سے فلاں تک ظہر کا وقت ہے۔ ظہر کے نماز کا وقت ظہر سے لے کر کے عصر شروع ہونے تک ہے۔ جب عصر شروع ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عصر کے نماز مغرب تک پڑھ سکتے ہیں، لیکن مغرب کے سورج ڈوبنے سے پہلے زردی میں پڑھنا یہ مکروہ ہے، سورج جب زرد پڑ جائے۔ لیکن اگر پڑھ رہا ہو اور سورج ڈوب جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مغرب کی نماز عشاء کے وقت تک ہے، اور عشاء کی نماز رات طلوع فجر تک ہے، جب فجر کا وقت شروع ہو جائے اس وقت تک۔ اس کے بعد نماز فجر شروع ہو جاتا ہے۔ فجر شروع ہونے کے بعد فجر کا وقت طلوع آفتاب تک ہے۔ کوئی اگر آدمی فجر کی نماز پڑھنے شروع کیا، 1 رکعت پڑھا، دوسری رکعت میں سورج نکل گیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی، دوبارہ پڑھنے پڑے گی۔ اسی طریقے سے یہاں یہ بھی حکم دیا گیا کہ جو کافر لوگ ہیں ان کے پیچھا کرنے سے سستی نہ کریں۔ اگر ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، دکھ پہنچتا ہے، یا یہ اگر بے آرام ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے تم بھی بے آرام ہوتے ہو تو وہ بھی بے آرام ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ حکم دیے ہیں اس کو کر رہا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اور جب تم ملک میں سفر کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر یہ کہ نماز کو کم کر کے پڑھو،
یعنی قصر کرو، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت۔ لیکن یاد رہے کہ یہ حکم فرض نمازوں میں ہے، اگر کوئی سنت نماز پڑھ رہا ہو سفر میں تو وہ پوری پڑھے گا، بشرطے کہ ان خفتم، بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر ایذا دیں، کافر لوگ ایذا دیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، ایذا دیں گے۔ بے شک ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ اللہ کا یہ کیا ہے، نافرمان مشرک کافر، یہ انسانوں کا کھلا دشمن ہے، قرآن کریم صاف اعلان کرتا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اے پیغمبر جب آپ جہاد کے لشکر میں ہوں تو ان کے لیے نماز پڑھاؤ، تو ان کے لیے نماز پڑھاؤ تو چاہیے کہ ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ ہو اور اپنے اسلحے، اپنے ہتھیار لے لے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، اور جب وہ سجدہ کر لیں تو وہ تم سے پرے ہو جائیں، یعنی پیچھے ہٹ جائیں۔ کیا فرما رہا ہے کہ صلاۃ خوف جو نماز ہے اس کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا كُنْتُمْ، اے پیغمبر جب تم فیہم ان میں یعنی جہاد کے لشکر میں ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب آپ ان کے لیے جب آپ ان کی نماز پڑھائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، تو ان میں سے ایک جماعت کھڑی رہے آپ کے ساتھ اور اپنے ہتھیار لیے ہوئے کھڑی رہے، اور جب وہ سجدہ کر لیں پھر وہ تمہارے پرے ہو جائیں، تمہارے پیچھے ہو جائیں۔ 2 جماعت پہلے بنانا ہے، ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں رہے اور ایک جماعت تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور اپنے اسلحے ہتھیار وغیرہ لے کر کے کھڑے رہیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور دوسری جماعت آئے جس نے نماز نہیں پڑھی، وہ چاہیے کہ وہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ اور اپنا ہتھیار، اپنا بچاؤ، حِذْرَهُمْ اپنا بچاؤ، وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنا ہتھیار لے لے، اور اپنا بچاؤ اور اپنا ہتھیار لے لینا چاہیے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور کافر لوگ چاہتے ہیں کہ کس طرح تم اپنے ہتھیار اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، اور وہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں۔ فیمیلو، نہ وہ مائل ہو جائیں تم پر، میلۃ واحدہ، ایک بارگی مائل ہونا، یعنی کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ساز و سامان اور ہتھیار اور سامان میں غافل رہو، اس کو لینے سے یہ کیا ہے اپنے ساتھ نہ رکھو، اور پھر وہ اچانک تم پر حملہ کر دیں، اس لیے اپنا سامان، اپنا ہتھیار ضرور لے لیا کرو۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، اور کوئی گناہ نہیں تم پر، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم کو بارش کے سبب تکلیف ہو یا تم بیمار ہو، یہ کہ اپنے ہتھیار اتار رکھو، یعنی اگر ہتھیار جو لے رکھیں یا جنگی لباس جو پہنے ہوئے ہیں بھاری ہو جائے بارش کی وجہ سے،
یا بیمار ہو گئے جس کی وجہ سے رکھنا اپنے پاس مشکل ہو رہا ہے تو اس کو کھول دینا ہے اور رکھ دینے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور پھر بھی ہوشیار رہو، اور ہوشیار رہو یعنی اپنے سامان لیے رہے، پھر بھی ہوشیار رہو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب، ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ اور جب نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھ کر اور لیٹے یعنی پہلو پر لیٹے یاد کرو، یعنی جب نماز ادا کر چکو تو پھر اللہ کو ذکر کرتے رہو، کھڑے کھڑے بھی، بیٹھ کر بھی، لیٹ کر کے بھی، حالت صحت میں کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرو، اور حالت بیماری میں بیٹھ کر کے، اور بیٹھ کر کے اگر طاقت نہیں رکھتے تو لیٹ کر کے بھی ادا کرو اللہ کو۔ نماز کا مسئلہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ جو شخص کرسی پر نماز پڑھتا ہے رکوع سجود پر قادر ہونے کے باوجود تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اس کی امامت بھی جائز نہیں۔ لیکن کوئی مجبوری ہے تو پھر وہ صرف اپنی نماز پڑھے، امامت وہ نہ کرائے اس شخص کی جو رکوع سجدے پر قادر ہے۔ یہ مسئلہ آ چکا ہے پہلے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک اچھا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور جب تم مطمئن ہو جاؤ یعنی خوف جاتا رہے اور تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو یعنی نماز پڑھتے رہو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر اپنے مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ بے شک نماز مومنوں پر اپنا مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ نماز کا جو ٹائم ہے اس وقت جو کیا ہے وہ فکس ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہیں، وہ بھی رہا مسئلہ کی تفصیل احادیث مبارکہ میں ہے کہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ کس طرح ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خانہ کعبہ کے پاس نماز کا طریقہ بتائے، کس طرح پڑھنا ہے اور کون کون سے ٹائم پڑھنا ہے، ٹائم بھی بتا دیے، فلاں ٹائم پڑھنا ہے، فلاں ٹائم، ظہر کا وقت بتا دیا، عصر کا بھی، مغرب کا، عشاء کا، فجر کا، سب ٹائم یہ کیا ہے نماز کا۔ قرآن میں یہ کیا ہے تفصیل نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل اور تشریح ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کافروں کی پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو۔ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور کافروں کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو، اگر وہ بے آرام ہوتے ہیں تو بے شک اگر تم بے آرام ہوتے ہو، ان تکونوا تعلمون، اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو وہ بے آرام ہوتے ہیں جیسا کہ تم بے آرام ہوتے ہو، یعنی اگر تم کو دکھ پہنچتا ہے تو اس کو بھی دکھ پہنچتا ہے جس طرح تمہیں دکھ پہنچتا ہے، اور تم اللہ سے بہت سے امیدیں لگا کے رکھے ہو، اللہ سے بہت سی چیزوں کی امید ہے، جیسے ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملنے کا امید ہے، اور تم اللہ سے بہت سی امیدیں لگا رکھے ہو، ما لا یرجون، جو کہ وہ امیدیں نہیں لگائے رکھے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہ چیز ایمان والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کو یا صاحب ایمان کو تکلیف پہنچتی ہے، بلکہ غیروں کو بھی پہنچتی ہے تکلیفیں، ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے،
اب یہ کیا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، اس لیے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ وہ جتنا آرام سے رہے، جتنا عیاشی کرے، موج مستی کرے، اس کے لیے یہی دنیا اور یہی جنت، یہی سب کچھ ہے۔ ایمان والوں کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ قید خانے کی طرح ہے، اس میں قانون ہے، اس قانون کے مطابق چلنا ہے۔ اب اس قانون کے مطابق چلیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔